پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ وعدہ کرنے کے بعد ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس سے توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے وعدوں کو توڑنے والا ہے۔ نمبر 2، قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتہ داری توڑنے والا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ختم کرنے والا۔ نمبر 3، زمین میں فساد پھیلانے والا۔ یہ 3 افراد وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ پہلی چیز جس کا اللہ نے نقصان اٹھانے والے لوگوں کا عیب بیان کیا وہ کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج سے نماز پڑھوں گا مگر نہیں پڑھتا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد روزے رکھوں گا مگر نہیں رکھتا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد زکوٰۃ دوں گا مگر نہیں دیتا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد حج کروں گا مگر نہیں کرتا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد فلاں فلاں نیک اعمال کروں گا مگر نہیں کرتا، اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد فلاں فلاں گناہ تیری نافرمانی والے کام برے کام نہیں کروں گا، مگر وعدہ کر کے پھر توڑ دیتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، رب کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے والا، اللہ کی شریعت کی پاسداری نہ کرنے والا، یہ وہ بدبخت، بد نصیب اور محروم ہے جس نے رب سے وعدہ کر کے اس کے وعدوں کو توڑ دیا۔ اور انجام کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ نے حکم دیا ان یوصل بہ، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ توڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو مگر باپ بیٹا آپس میں رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہو مگر آپس کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد کی وجہ سے یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ بیٹی سے، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، قریبی رشتہ داروں سے رشتہ داری مرتے دم تک قائم رکھو، مگر آج چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی میں، جھگڑوں میں، فساد میں آ کر مسلمان رشتہ داریاں ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کہا رشتہ داریاں جوڑ مگر یہ توڑ رہا ہے۔ اور تیسرا بدبخت کون ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں قتل کرتے ہیں، زمین میں زنا کرتے ہیں، زمین میں شراب پیتے ہیں، زمین میں بدکاری کرتے ہیں، زمین میں چوری کرتے ہیں، زمین میں ڈاکہ زنی کرتے ہیں، زمین میں مسلمانوں کا رشوت کا مال لیتے دیتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، لوگوں کی عزت محفوظ نہیں، لوگوں کی جان محفوظ نہیں، لوگوں کا مال محفوظ نہیں، یہ وہ ہے جو زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ ان تینوں لوگوں کے بارے میں اللہ نے ایک اعلان کیا، اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے۔ نقصان اٹھانا کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، نقصان اٹھانے والا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کی رحمت سے محروم ہے، اور اللہ کی رحمت سے محرومی فرماتے ہیں اس سے بڑا نقصان ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کتنی رحمتیں پیدا کی؟ 100، ایک روایت میں ہے 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں، وہاں دکھائے گا۔ ایک رحمت کی جھلک
اللہ نے دنیا بنا کر اپنے بندوں کو دکھائی ہے. بیٹا باپ سے پیار کر رہا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے. ماں بیٹی سے پیار کر رہی ہے، یہ رب کی رحمت ہے. مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے اللہ رسول کے لیے، یہ اللہ کی رحمت ہے. جانور کو دیکھا ہوگا، جانور جانور سے پیار کر رہا ہوتا ہے، یہی اللہ کی رحمت ہے. انسان جانور سے محبت کر رہا ہوتا ہے، یہی اللہ کی رحمت ہے. آپ کائنات کی کسی بھی چیز پہ نظر ڈالیں کہ بندہ ہو کر بندے سے، جانور سے، اللہ کی مخلوقات سے جو محبت کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، خیرخواہی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، علماء نے لکھا یہی رب کی رحمت کی ایک جھلک ہے. یعنی ایک رحمت کو اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے. یہ ساری کائنات میں محبتیں، اخوتیں، بھائی چارہ، پیار، محبت، یہ سب کچھ اللہ کی ایک رحمت کا نظارہ ہے. اور 99 رحمتیں وہ ہیں جو اللہ نے آخرت کے لیے باقی رکھی ہے. سوچیں ایک جھلک اتنی کمال کی ہے اللہ کی رحمت کی، تو آخرت میں جب 99 رحمتیں اللہ بندوں پر برسائے گا، اس وقت وہ منظر کتنا کمال کا ہوگا. مگر یہاں کیا فرمایا؟ یہ 3 افراد وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. علماء نے لکھا اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی بدنصیبی، اس سے بڑی انسان کی محرومی ہے ہی نہیں کہ اللہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے.